امریکہ نے آبِ ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ جہازوں کی نقل و حرکت مقامی وقت کے مطابق پیر کی صبح سے شروع ہوگی۔ مداخلت کی صورت میں سخت جواب دینے کا فیصلہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بڑا بیان، کہا یہ اقدام انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ کچھ ممالک نے آبِ ہرمز میں پھنسے جہاز نکالنے کے لیے مدد مانگی ہے۔ متاثرہ جہاز خوراک اور ضروری سامان کی کمی کا شکار ہیں۔ یہ ان ممالک کے جہاز ہیں جو مشرق وسطیٰ کے تنازع میں شامل نہیں ہیں۔ پیر کو تمام پھنسے جہاز آزاد کرانے کی کوشش کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا، آبِ ہرمز میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی تجارت متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات جاری ہیں، بڑی پیش رفت کا امکان ہے۔ امریکی سینٹ کام نے آبِ ہرمز میں کارروائی کرنے کا منصوبہ بتا دیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے مشن کا آغاز آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے ہوگا۔ پروجیکٹ فریڈم کے تحت کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ منصوبے میں ڈسٹرائر، جنگی جہاز، 100 سے زائد طیارے، ڈرون سسٹمز اور 15,000 اہلکار شامل ہوں گے۔ یہ مشن علاقائی سیکیورٹی اور عالمی معیشت کے لیے اہم ہے۔ کمرشل جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور عالمی توانائی سپلائی کو تحفظ دیتا ہے۔ آبِ ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران کا امریکہ کو واضح پیغام۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے، آبِ ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے فریب دینے والے بیانات سے نہیں ہوگا۔ کسی بھی الزام تراشی یا پروپیگنڈے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایران نے آبِ ہرمز کو بتدریج کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 30 روز کی جنگ بندی کو جنگ کے مکمل خاتمے میں تبدیل کرنے کی تجویز دے دی۔ ریزرو سٹوریج حصول کے تحت 3.6% یورینیم افزودہ کرنے سے آگاہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے، امریکہ کو بھیجے گئے ایرانی امن منصوبے کی نئی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ مجوزہ امن منصوبے میں ایران پر پابندیوں کے خاتمے، منجمد فنڈز کی مرحلہ وار بحالی کے منصوبے شامل۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران اور اس کے اتحادیوں پر حملہ نہ کرنے کی ضمانت بھی مانگ لی۔ بدلے میں ایران حملے کرنے سے باز رہے گا۔ مجوزہ امن منصوبے کے ایران کے جوہری ڈھانچے کو ختم کرنے یا تنصیبات کو تباہ کرنے کو مسترد کر دیا گیا۔ امن منصوبے میں عرب اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک مکالمہ شروع کرنے اور مشرق وسطیٰ میں مشتمل ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام قائم کرنے کی تجویز بھی شامل۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے 14 نکاتی منصوبے کا جواب دے دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تصدیق، کہا ایران اب امریکی جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ہمارا 14 نکاتی منصوبہ مکمل طور پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہے۔ اس مرحلے پر ایران اور امریکہ میں کوئی جوہری مذاکرات جاری نہیں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ناممکن جنگ یا خراب ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے مستقل خاتمے کے لیے جامع تجویز پیش کی ہے۔ امریکہ اس معاملے سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہتا ہے۔ ایران نے اس تجویز کے ذریعے معاملہ دوبارہ ٹرمپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تہران نے پینٹاگون کو ناکہ بندی سے متعلق ڈیڈ لائن دی ہے۔ چین، روس اور یورپ کا واشنگٹن کے خلاف لہجہ بدل رہا ہے۔ امریکہ کے فیصلے کرنے کی گنجائش محدود ہو گئی ہے۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے، بات چیت یا جنگ، گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایران دونوں راستوں کے لیے تیار ہے۔ امریکہ چاہے تو سفارتکاری اختیار کرے یا محاذ زراعی جاری رکھے۔ پشاور زلمی دوسری بار پاکستان سپر لیگ کی چیمپئن بن گئی۔ PSL 11 کے فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ زلمی کے بولرز نے کنگز مین کے بلے بازوں کی ایک نہ چلنے دی۔ پوری ٹیم 20 اوورز بھی پورے نہ کھیل سکی اور 129 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سائم ایوب 50 گیندوں پر 54 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ ماس صداقت 11، کپتان لبوشین 20 رنز بنا کر چلتے بنے۔ میکسویل کھاتہ بھی نہ کھول سکے۔ حسان خان 12، عثمان خان 8 اور عرفان نیازی 1 رن بنا کر پویلین واپس لوٹ گئے۔ پشاور زلمی نے 130 رنز کا ہدف بآسانی 16ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ایرن ہارڈی نے 58 اور عبدالصمد نے 48 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی۔ ایرن ہارڈی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ بھی کیا۔ فاتح ٹیم پشاور زلمی کو 14 کروڑ، رنر اپ ٹیم حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم کو 5 کروڑ 60 لاکھ روپے کی انعامی رقم دی گئی۔
جرمن وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلیفونک رابطہ۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی اتحادی کے طور پر جرمنی اور امریکہ کا مقصد ایک ہی ہے، ایران کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونا چاہیے۔ تہران کو فوری طور پر آبِ ہرمز کو کھولنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلیفونک رابطہ۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے علاقائی پیش رفت پر گفتگو کی۔ عمانی وزیر خارجہ کو جنگ کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد۔ صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں اور عوامی ریلیف کے لیے اقدامات سے متعلق بریفنگ دی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور گلگت بلتستان الیکشن سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اردن کے ہم منصب ایمن الصفدی کا ٹیلیفونک رابطہ۔ اردن کے نائب وزیر اعظم نے امن مذاکرات اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ فریقین نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر مسلسل تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ میدانی جنگ سے کامیاب سفارتکاری تک پاکستان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا عالمی سطح پر لوہا منوایا۔ بھارت کا نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کا خود ساختہ دعویٰ زمین بوس۔ مار کے حق میں شاندار فتح پر امریکی صدر پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے معترف۔ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے بھارتی غرور خاک میں ملایا۔ مار کے حق کی فتح اور کامیاب ملٹری ڈپلومیسی نے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار مزید بلند کیا۔ امریکہ ایران جنگ میں بھی سفارتکاری نے پاکستان کو نئی پہچان دی۔ بھارتی عوام اور ناقدین نے بھی مودی پر سوالات اٹھائے۔ پاکستان کی ثالثی کی بااثر کوششوں کو سراہتے ہوئے عالمی برادری نے اسے علاقائی استحکام کا ضامن قرار دیا۔ ہم ہیں بنیان المرصوص واہگہ بارڈر پر مار کے حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ اور پروقار تقریب۔ اقلیتی برادری، علماء کرام، وکلاء، سول آرم فورسز سمیت عوام کی شرکت۔ پاکستان رینجرز پنجاب کی دلکش پریڈ نے شرکاء کا لہو گرمایا۔ نوجوان گلوکار نے خصوصی نغمے پیش کر کے افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ عوام کا کہنا تھا اگر بھارت نے دوبارہ کسی مہم جوئی کی ہمت کی تو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کو کمزور سمجھنا بھارت اور مودی کی بہت بڑی بھول ہے۔